اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ کل ہم نے نماز اور حضور قلب کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی اور اس بات کو بیان کیا تھا کہ یقیناً یہ کوئی ناممکن امر نہیں ہے کہ انسان اپنی نمازوں پر فوکس نہ کر سکے، کنسنٹریٹ نہ کر سکے، کیونکہ یہ وہ سوال ہے جو اکثر پوچھا جاتا ہے، اور اکثر اس حوالے سے ظاہر ہے وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی بہت پابندی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نماز میں خضوع خشوع حاصل ہو، نماز میں توجہ حاصل ہو، لیکن نہیں کر پاتے، یہ سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ کل ہم نے یہاں جو گفتگو جس کا آغاز کیا تھا، یہاں پر آ کر اپنی گفتگو کو ختم کیا تھا کہ نماز میں کنسنٹریشن حاصل کرنے کے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر انسان سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھے تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کر سکتا ہے۔ آج کے پروگرامز میں ہم صرف کچھ فیکٹرز پر بات کریں گے کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں، وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر ہم نماز میں توجہ نہیں کر پاتے، اگرچہ ہماری خواہش ہوتی ہے لیکن ہم نہیں کر پاتے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان بالکل چھوڑ دیتا ہے کوشش کرنا، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کام تو میرے بس کی بات نہیں ہے، لہٰذا وہ کوشش کو بھی ترک کر دیتا ہے، اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ سب سے پہلا فیکٹر کہ جو ہمیں جو نمازوں پر ہمیں کنسنٹریٹ نہیں کرنے دیتا ہے وہ ہے نماز میں مختلف طرح کے خیالات کا آنا، مختلف طرح کی سوچوں کا آنا۔ اس بات کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان کی جو امیجنیشن پاور ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، یعنی انسان کے جو قوہ خیال ہے، جو سوچنے کی جو پاور ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ انسان لمحوں کے اندر، سیکنڈز کے اندر بہت کچھ سوچ لیتا ہے، بہت ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں لے کر آ جاتا ہے۔ مشکل کیا ہوتی ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جہاں ہم ظاہراً کسی اور کام کو انجام نہیں دے رہے ہوتے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی دنیا کا کوئی اور کام بھی انجام دے اور ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھ رہے، نہیں، ہمیں ظاہراً وقت نماز وہ ہے کہ جہاں پر ہم ہر دنیاوی کام کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب ظاہری اعضاء کاموں میں مصروف نہیں ہوتے تب ایک دم سے انسان کی جو فکر ہے، جو سوچ ہے، وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، اور انسان پھر مختلف طرح کی سوچوں میں آ جاتا ہے، اور اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کب نماز شروع کی ہے اور کب ختم کی ہے۔ کبھی یہ سوچیں اچھی بھی ہوتی ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ انسان صرف برائی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، کچھ اچھے کام کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، کہ مثلا فرض کیجئے کہ نماز کے بعد کسی بھی نیکی کو، کسی بھی اچھے کام کو انجام دینا ہے، اور وہ اس کا جو فوکس ہے وہ نماز سے ہٹ کر اس اچھے کام کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہ اسی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ کبھی جو یہ سوچ ہے یہ گناہ کے حوالے سے بھی ہوتی ہے، برائی کے حوالے سے بھی ہوتی ہے، کسی غلط کام کرنے کے حوالے سے بھی ہوتی ہے، یا غلط کام نہیں بھی ہے، کوئی ایسا کام کہ جو بالکل بے مقصد ہے، جس کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہے، جس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہوتا۔ انسان حالت نماز میں جو کہ بہترین حالت ہے، کل عرض کیا تھا کہ جو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، انسان ان کاموں کے بارے میں سوچتا ہے کہ جو اسے کسی طرح کا کوئی فائدہ تو نہیں پہنچائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے اسے نقصان پہنچائے، کسی غلط کام کے بارے میں بھی وہ نماز میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ کبھی یہ سوچیں کسی ایسی چیز کے بارے میں ہوتی ہیں جس کا اصل میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، یعنی انسان اپنے ذہن میں نماز پڑھتے ہوئے ایسی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے جو ابھی ایگزسٹ نہیں کرتی، یعنی کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں ہے اور وہ اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، اور اسی میں وہ اپنی نمازوں کو ختم کر دیتا ہے۔ مجھے یہاں پر وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جسے آیت اللہ نعمت جزائری نے اپنی کتاب انوار نعمانیہ میں لکھا ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے قریبی دوست تھے کہ جنہوں نے ایک مرتبہ یہ سوچا
کہ حدیث میں ہے کہ اگر کسی انسان کی 2 رکعت نماز جو توجہ کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ جو 2 رکعت نماز پڑھی جائے، اگر وہ قبول ہو گئی تو اس پر عذاب نہیں ہوگا۔ تو ان کے دوست یہ ارادہ کرتے ہیں کہ میں مسجد کوفہ میں جاؤں اور وہاں تمام تر حضور قلب کے ساتھ اور خضوع خشوع کے ساتھ میں 2 رکعت نماز ادا کروں، اور ظاہر مقام بھی کیسا مقام ہے، مسجد کوفہ، یعنی بہترین جگہ۔ تو ان کے دوست ہی کہتے ہیں کہ جب وہ گئے ہیں مسجد کوفہ میں نماز کے لیے، اور جیسے ہی اللہ اکبر انہوں نے کہا ہے تو اچانک ان کے ذہن میں ایک سوچ آ جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے بعض اوقات کہ نماز میں ایک سوچ آتی ہے، اور اس سوچ سے پھر اس ایک خیال سے مختلف باتیں انسان کے ذہن میں آنے لگتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسان کے اندر یہ جو قوہ خیال ہے، یہ جو سوچنے کی جو پاور ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، لہٰذا وہ بہت ساری چیزیں سوچ لیتا ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نماز جب شروع کی تو ایک دم سے ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مسجد کوفہ کا کوئی مینار نہیں ہے، اور پھر وہ سوچ ہی سوچ میں یہ یہاں تک پہنچے کہ اس کا مینار ہونا چاہیے۔ اب اس مینار کو بنانے کے لیے اینٹیں کہاں سے لائی جائیں اور اس کا سامان کہاں سے لایا جائے، اور پھر وہ اسی سوچ کے سفر میں، جو حالت نماز میں جس سوچ کے سفر کا آغاز ہوا تھا، وہ یہ سوچنے لگے کہ فلاں مقام پر جو مینار بنانے کے لیے بہت اچھی چیزیں مل سکتی ہیں، تو وہ تصور میں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے چیزوں کو خرید بھی لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب جب یہ چیزیں مل جائیں گی تو اب مینار بنانے میں کتنے دن لگیں گے۔ تو وہ اسی کاؤنٹنگ میں تھے، اسی سوچ میں تھے کتنے دن لگیں گے، کہ ایک دم سے ان کی جو 2 رکعت نماز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور انہیں ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ 2 رکعت نماز میں مسجد کوفہ کا مینار ہی بناتے رہے۔ کیا یہ سوچ کوئی بری سوچ تھی؟ نہیں، یہ سوچ اچھی سوچ تھی۔ کیا واقعی کچھ مینار بن رہا تھا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ لہٰذا بعض اوقات انسان اپنی نماز میں ایسی چیزوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، پلاننگ کر رہا ہوتا ہے جو ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں، جن کا کوئی وجود نہیں ہے ابھی۔ ہم میں سے ہر ایک، اب آپ دیکھنے والے بھی اپنے بارے میں مطلب اپنے آپ کو تجزیہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی بعض اوقات نماز میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں، وہ سوچیں آ جاتی ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور انسان بہت کچھ سوچ لیتا ہے اور بہت پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، اور جب اس کی نماز ختم ہوتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اصل میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تمام سوچوں کا انسان کے ذہن میں آنا باعث بنتا ہے کہ انسان ظاہر ہے اپنی نماز پر مکمل توجہ نہیں دیتا، یا پھر کسی حد تک توجہ دیتا ہے۔ اب اس کے لیے راہ حل کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے عرض کیا تھا کہ مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ مشکل کو بیان کیا جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس کا کوئی سلوشن ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی راہ حل بھی ہونا چاہیے۔ تو علماء فرماتے ہیں، اور یہاں پر مجھے خاص طور پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آداب الصلاۃ کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب انسان نماز کا ارادہ کرتا ہے تو نمازی کو یہ چاہیے کہ اس بات کی طرف وہ متوجہ رہے کہ نماز میں اپنی سوچوں پر کنٹرول کرے، یعنی اپنی سوچوں کو ایک طرح سے قید کر لے، اور جو ہی آپ نے دیکھا کہ جو کوئی پرزنر ہوتا ہے، جو قیدی ہوتا ہے، قیدی کو کیسے قید میں رکھا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان جب نماز کا ارادہ کرے تو وہ اپنی سوچوں کو ایک طرح سے قید میں کر لے، انہیں ایک جیل میں ڈال دے، زندان میں ڈال دے، اور جو ہی یہ سوچیں انسان کے ہاتھوں سے فرار کرنے لگے تو انہیں فوراً پلٹا دیا جائے، یعنی جیسے ہی نماز میں کوئی ایک سوچ آ جاتی ہے، کیونکہ جو انسان الرٹ ہو کر نماز پڑھتا ہے اور کانشیس ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اسے ایک دم سے، ظاہر ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی انسان یہ ارادہ کرے کہ اس نے الرٹ ہو کر نماز پڑھنی ہے فوراً سے اس کی نمازوں میں اسے حضور قلب حاصل ہو جائے گا، نہیں، کیونکہ امام خمینی خود فرماتے ہیں کہ پہلی کام بہت مشکل لگتا ہے، لیکن کچھ عرصے کی پریکٹس کے بعد وہ اس کام میں مہارت حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی جیسے ہی نماز میں احساس ہو کہ کوئی کسی بات کے بارے میں اب سوچ آنا شروع ہو گئی ہے یا خیال آ رہا ہے، تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے اسی لمحے اسی وقت اپنی سوچ کو کنٹرول میں کر لیا جائے، نماز کی اس ٹرانسلیشن پر توجہ دی جائے۔ اگر حالت رکوع میں ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اللہ کتنا عظیم ہے اور میں اس اللہ کی حمد کر رہی ہوں، تمام تسبیح اس اللہ کے لیے ہے، لہٰذا
ایک ایک ذکر جو ہم نماز میں کر رہے ہوتے ہیں اپنی سوچ کو ڈائیورٹ کر دے نماز کی ٹرانسلیشن کی طرف. اور ظاہر ہے یہ کام آسان نہیں ہے، یہ کام مشکل ہے، اس کام میں ٹائم لگتا ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو ثابت قدمی کے ساتھ یعنی استقامت دکھاتے ہیں کہ انشاءاللہ انہیں حضور قلب حاصل کرنے اور وہ کوشش کرتے ہیں تو وہ یقیناً اپنے مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں. لہٰذا سب سے پہلا فیکٹر جو کہ انسان کی نمازوں میں اسے کنسنٹریٹ نہیں کرنے دیتا وہ ہے انسان کی سوچیں، انسان کے ذہن میں مختلف طرح کے خیالات آنا، اور جس کا بہترین حل یہ ہے کہ جس لمحے انسان کو احساس ہو جائے تو وہ بھاگے ہوئے قیدی کی طرح اپنی سوچوں کو واپس پلٹا دے اور نماز کی طرف توجہ دے اور سوچوں کو دوبارہ سے قید کر لے. دوسرا فیکٹر کہ کیوں انسان نماز میں حضور قلب حاصل نہیں کر پاتا، یا جیسے جو نماز کی کوالٹی ہونی چاہیے ویسی نماز کی کوالٹی نہیں ہو پا رہی ہے، دوسرا فیکٹر ہے محبت دنیا. اور محبت دنیا کے حوالے سے جس طرح سے کہ احادیث میں بیان بھی کیا جاتا ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، کہ تمام مشکلات، تمام پریشانیوں کی جو جڑ ہے، جو وجہ ہے، وہ اس دنیا کی محبت ہے. ظاہر ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت بس جاتی ہے اس کے دل میں خدا کی محبت نہیں آ سکتی. لا یجمعان، یہ دو محبتیں کبھی ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی ہیں. وہ دل کے جو محبت دنیا میں الجھا ہوا ہوتا ہے، محبت دنیا کو جب ہم کہتے ہیں تو اس میں تمام کی تمام محبتیں آ جاتی ہیں. اس میں مال کی محبت آ جاتی ہے، مقام کی محبت آ جاتی ہے، شہرت سے محبت آ جاتی ہے، اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے. لہٰذا جب یہ تمام کی تمام محبتیں انسان کے دل میں آ جاتی ہیں تو پھر وہ دل اللہ کی طرف ہرگز متوجہ نہیں ہو سکتا. مثلا فرض کیجئے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو مالی طور پر کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کرائسس میں ہے کوئی، یا کسی کے پیسے گم ہو گئے ہیں، کوئی دنیاوی مال گم ہو گیا ہے، دنیاوی طور پر نقصان ہو رہا ہے، مال دنیا میں، بزنس میں، جاب میں کسی طرح کا کوئی خسارہ ہو رہا ہے، تو ایسا انسان نماز پڑھتے ہوئے بھی اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا دل مسلسل اسی پریشانی میں ہی رہتا ہے، اپنے مال کی طرف اس کی توجہ رہتی ہے. تو وہ نماز پر کیسے کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دل تو اس جاب میں یا اس بزنس میں یا اس لاس میں اس وقت مشغول ہے. یا حتیٰ اگر اولاد کی پریشانی ہے تو نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن دل اولاد کی طرف ہے، اللہ کی طرف نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو دنیا کو ایک وسیلے کے بجائے ایک ہدف یا ایک مقصد یا ایک ٹارگٹ کے طور پر دیکھتے ہیں تو یہ دنیا پھر انہیں مختلف طرح کی مشکلات میں گرفتار کر دیتی ہے. اور ان میں سے ایک سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ انسان کو پھر نماز پڑھنے میں وہ لذت محسوس نہیں کرتا، نماز کی جو حلاوت یا نماز کی جو شیرنی ہے وہ اسے محسوس نہیں ہوتی ہے. اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ انسان اس بات کو سمجھے اور سوچے، بلکہ مجھے یہاں پر مفہوم عرض کر رہی ہوں کیونکہ ظاہر ماہ رمضان ہے اور روزے کی حالت میں ہوں، کہ رسول اللہ کی ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر انسان اپنی ہر نماز کو جو وہ ادا کر رہا ہے اپنی آخری نماز سمجھ کر پڑھے، یعنی وہ یہ سمجھے کہ یہ اس کی زندگی کی آخری نماز ہے، تو پھر اس آخری نماز کو وہ کس انداز میں ادا کرے گا؟ یقیناً بہت زیادہ توجہ کے ساتھ. اور اسی طرح انسان محبت دنیا کے حوالے سے یہ سوچے کہ مجھے اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں ہے، وقتی طور پر میں اس دنیا میں موجود ہوں، تو کیوں میں دنیا کی خاطر اس نماز کی کوالٹی پر کمپرومائز کروں؟ کیوں میں اپنی نماز پر توجہ نہ دوں؟ تو جتنا انسان اس بارے میں سوچتا ہے، جتنا انسان فکر کرتا ہے، جتنا انسان دنیا سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ اٹیچمنٹ کی وجہ سے یہ مشکل ہے نا کہ نماز میں کنسنٹریٹ نہیں کرے کیونکہ دل دنیا میں کہیں پر اٹکا ہوا ہے. تو جتنا انسان اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی اس کی عبادتوں کی کوالٹی امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور آج کے پروگرام کے لیے تیسرا اور آخری فیکٹر کہ جو ہمیں نمازوں میں کنسنٹریٹ نہیں کرنے دیتا اور بہت جلدی ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں
وہ جگہ ہمارے ظاہری حواس کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. مثلا فرض کیجئے کسی ایسی جگہ پر، اور یہ ظاہر ان افراد کے لیے ہے کہ جو بگنرز ہیں اور جو پہلے اور دوسرے سٹیپ پر ہیں اور جو چاہتے ہیں امپروو کریں لیکن کچھ ہو نہیں پا رہا، زیادہ تر یہ مشکل ان کے لیے ہوتی ہے. ورنہ اولیاء اللہ تو وہ ہیں کہ جو بھرے مجمع میں بھی اگر وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے اطراف میں کون اور کتنے لوگ موجود ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی تمام توجہ اللہ کی جانب ہوتی ہے. لیکن ابتدا میں جہاں انسان کوشش کر رہا ہے تو بعض اوقات ظاہری حواس انسان کے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. مثلا ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں پر لوگ باتیں کریں تو ایک دم سے توجہ ان کی باتوں کی طرف چلی جاتی ہے. اگر کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں کچھ اور کام ہو رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ انسان نماز میں کانسنٹریٹ کرے، وہ ان کاموں پر کانسنٹریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جو کام کیے جا رہے ہیں، جس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی نماز میں کوئی توجہ نہیں رہتی. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ انسان نماز کے لیے ایک پاک و پاکیزہ اور ایک خلوت کی جگہ کا انتخاب کرے. یعنی ایک ایسی جگہ جہاں پر اس کے لیے ڈسٹریکشنز نہ ہوں، جہاں وہ سکون سے اپنی نماز کو ادا کر سکے، جہاں مکمل توجہ کے ساتھ وہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہو، تاکہ ظاہر جب وہ ابتدا میں ان باتوں کا خیال رکھے گا تو آہستہ آہستہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جہاں وہ اپنی اس کوشش کے نتیجے میں، اپنی اس پریکٹس کے نتیجے میں اس لیول تک پہنچ جائے گا، انشاءاللہ اس آخری لیول تک پہنچ جائے گا کہ جہاں جب انسان حالت نماز میں کھڑا ہو تو اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی اور چیز موجود نہ ہو. پروردگار عالم ہمیں حضور قلب کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ وہ نمازیں ہم پڑھیں کہ جو ہمیں فحشا اور منکرات سے روک سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.